شمیم اختر صاحبہ، ارم تنویر صاحبہ، کلثوم جہاں، ممبر گورننگ باڈی، اور کراچی پریس کلب کے سارے ممبران، جرنلسٹ، ہماری بہنیں، بھائی، السلام علیکم۔ آپ سے معذرت ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے کر رہی ہوں کیونکہ کچھ تھوڑی سی میرے پیر میں تکلیف ہے، تو میں یہاں بیٹھ کے کر رہی ہوں، مگر اس وقت کراچی کے پریس کلب میں آپ کا سب کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے مجھے اس تقریب میں بولنے کی شرکت کی، اور مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ مجھے لائف ممبرشپ بھی بنا دی ہے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ اور یہ آپ لوگوں نے بہت اچھا بنایا کہ شاہدہ قاضی صاحبہ کے وومن کمپلیکس کی افتتاح ہم نے کری، اور بہت ضروری تھا میرا خیال میں، جیسے میری بہنوں کا خیال بھی یہی ہوگا کہ یہاں کوئی ہماری بہنوں کے لیے کوئی جگہ ہونا اچھی بات ہے کہ ایک اپنی پرائیویسی ہو، آرام سے بیٹھ کے بات کریں، جو کچھ بھی اپنے بیٹھ کے کریں، تو یہ بہت اچھا اقدام آپ لوگوں نے کیا۔ اور کراچی پریس کلب نے خواتین کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ جو اسپیس بنائی ہے، بہت مجھے پسند آئی، اور میں امید کرتی ہوں کہ اس پریس کلب کی خواتین کو اپنے پروفیشنل رسپانسبلٹی ادا کرنے میں بہت مدد ملے گی، کیونکہ وہ ریلیکس ہو کے آرام سے بیٹھیں گی۔ جیسے آپ نے بتایا کہ جب آپ تھک جاتی تھیں تو دل یہی چاہتا تھا کہ کہیں لیٹ جائیں، تو یہاں آپ آرام سے ریلیکس کر کے بیٹھ سکیں گی۔ اور جو مجھے ایک بڑی پڑھ کے مجھے خیال ہوا تھا کہ ڈے کیئر فیسلٹی بھی ہے۔ بہت اچھا ہے کہ بچے اسکول سے آئیں، آپ مصروف ہیں، ہم بہنوں کو تو گھر بھی دیکھنا پڑتا ہے، باہر کی بھی شوق ہوتا ہے کہ کام کریں، اور کرنا بھی چاہیے، جب پڑھ لکھ کے گھر میں کیوں بیٹھیں۔ تو اس کے میں اور میرے میاں بہت اس پہ ہیں کہ بہنیں نکلیں ضرور، پڑھائی لکھائی میں ہم بھائیوں سے کم نہیں ہیں، بلکہ میرا خیال میں یہ بات نہیں کہنا چاہتی، مگر زیادہ ہی آگے ہے اور بہت رسپانسبلٹی سے کام کرتی ہیں۔ اور اس میں بڑی خوشی ہوئی کہ اپنے بچے بھی اسکول سے آ گئے اور یہاں آپ ڈے کیئر میں بیٹھ گئے، تو آپ کو کوئی پریشانی بھی پیچھے نہیں ہے۔ میں اس منصوبے پر کراچی پریس کلب کی پوری ٹیم، خاص طور پہ صدر کراچی پریس کلب سعید سربازی صاحب، شعیب احمد کی کوششوں کو سراہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ مستقبل میں خواتین صحافیوں کی سہولیات اور انہیں کام کی جگہ پر ایک فرینڈلی اینڈ کنڈوسو انوائرمنٹ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہم لوگ ہمیشہ کام کرتے رہیں گے۔ آج کا یہ قدم پاکستان اور بالخصوص کراچی صحافت میں خواتین کی شمولیت کو مزید میرا خیال آگے بڑھائے گا۔ لوگوں بہنوں کو اور ہمت ہوگی کہ اچھی سراؤنڈنگ ہے، اچھا ماحول ہے، تو ہم ضرور آگے بڑھیں اور پارٹیسپیٹ کریں۔ مجھے خوشی ہے کہ صحافت ایک ایسا شعبہ ہے، میں زیادہ اچھی اسپیکر نہیں ہوں، ماشاءاللہ جرنلسٹ جو سب بیٹھی ہیں تو بہت اچھی اسپیکر ہوتی ہیں، مگر میں اپنے معمولی سے الفاظ سے اپنے اظہار کرنا چاہوں گی۔ ایسا شعبہ جس میں خواتین بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور آگے آئیں اور کام کریں، اور مجھے جب میں جاتی ہوں اور جہاں ہماری بہنیں اتنے اچھے مقام پہ ہوتی ہیں، دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کیوں نہیں ہم سب بہنیں جب اتنی پڑھ کے اور رسپانسبلٹی سے کام کریں تو ان کو اہمیت بھی دینا چاہیے۔ اور جیسے پروفیسر شاہدہ قاضی کی مثال موجود ہے، جنہوں نے صحافت کے شعبے میں اور فیلڈ رپورٹنگ ورک کی شعبے میں انتہائی محنت اور لگن کے ساتھ انہوں نے اپنے سارے کام انجام دیے۔ آپ نے بتایا سب نے کہ پروڈیوسر بھی رہی ہیں کراچی پریس، خواتین صحافیوں پر زور دینا چاہوں گی کہ ایسی خواتین کو اپنے لیے مثالی بنائیں اور زندگی کے تمام شعبوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ مین اسٹریم ایکٹیویٹیز میں خواتین کو انکلوژن کے بغیر ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ سب کو تو بہت زیادہ معلوم ہے کہ 50% پاپولیشن ہماری بہنوں کی، اگر 50% عورتوں، 50 نہیں اگر 20 کو بھی اگر گھر میں بٹھا دیں تو سمجھی 20% ہماری خواتین یا آبادی کام نہیں کرے گی۔ تو اسی لیے جب میں آپ کو بیچ میں بتاؤں گی کہ جب میں پریزیڈنسی گئی یا میں یہاں پہلے جب تھی کراچی میں، تو میں ایجوکیشن پہ بہت کام کرتی تھی۔ مجھے خیال تھا کہ ہماری پاکستان میں ایجوکیشن اچھی ہونی چاہیے، ہر بچہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے، اس پہ کام کرتی رہی، اور تھوڑے آفر سینٹر ادھر۔ جب میں وہاں گئی پریزیڈنسی میں تو یہ خیال ہوا کہ دیکھیں 50% پاپولیشن تو ہماری بہنوں کی ہے، اور ہم بریسٹ کینسر، جو آپ سب کو معلوم ہوگا شاید کہ میں بریسٹ کینسر پہ کام کر رہی ہوں، اور 48-49% ڈیتھ ریٹ ہے۔ وومن امپاورمنٹ تو دور کی بات، پہلے ہم اپنی بہنوں کو زندگی تو دیں۔
تو میں نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا کہ اس کے اوپر ہم اویئرنیس دیں، جو مجھے بہت ساری جگہوں سے شوکت خانم اور سب جگہ سے یہ آئی کہ آپ چھاتی کا لفظ ٹی وی پہ نہیں بول سکتی۔ میں نے اور میرے میاں نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، ایک بیماری ہے، چاہے ہارٹ کی بیماری ہو چاہے آنکھ کی بیماری ہو، اٹس اے پارٹ آف یور باڈی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس میں ہم تھوڑے بہت کامیاب ہوئے، اور وہ صرف آپ لوگوں کی وجہ سے۔ اس مقصد کے لیے جہاں ہر شعبے میں میرٹ کا فروغ ہے، وہاں یہ بات ابھی بے حد ضروری ہے کہ ہم خواتین کو آگے بڑھنے کا موقع بھی دیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ جہاں میرٹ ہو وہاں ان کو آگے بھی لائیں۔ آج میں نے یہی کہا، شاید پریزیڈنٹ صاحب کو پسند نہ آیا ہو، کہ یہاں کی صدر بھی کیوں نہیں ایک دن خواتین ہوں، تو کتنی جب آپ ضرور مجھے بلائیے گا تو انشاءاللہ ہونا چاہیے۔ اور بہت بڑی بات ہے جو ہم اس پہ کام پریزیڈنسی میں کریں، ہراسمنٹ فری انوائرمنٹ ہونا ہماری بہنوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمیں بھائیوں کو خیال کرنا پڑے گا ہماری بہنوں کا، کہ ہراسمنٹ فری جگہ ہو، خواتین جس وقت بھی آئیں آرام سے آئیں۔ اس پہ بھی ہم سب بہنوں بھائیوں کو کام کرنا ہے کہ ہمارا ملک ایسا ہو کہ ہماری بہنیں فریلی آرام سے گھوم پھر سکیں، کام کر سکیں۔ ورکنگ وومن کی فیسیلیٹیشن کے لیے ایسے اقدامات اور خواتین کی شمولیت میں اضافے سے دیگر خواتین کو بھی بہت زیادہ انکریجمنٹ ملتی ہے، اپنی فیملی کے بھی وقت دے سکتی ہیں، اپنے پروفیشنل لائف کو بھی ساتھ لے کر چل سکتی ہیں۔ صحافت میرا خیال شعبہ بہت مشکل ہے، میں جہاں تک سمجھتی ہوں، کیونکہ بہت ٹائم کنزیومنگ ہے۔ مجھے یہی لگتا ہے کہ ایک کوئی ٹائم نہیں ہوتا۔ میری بیٹی بھی بیٹھی ہے، میری بیٹیاں ماشاءاللہ، ہمیں یہی خیال تھا کہ پڑھانا ضروری ہے، اور تینوں بیٹیاں اور بیٹا ماشاءاللہ ڈینٹسٹ ہے، اور بیٹیوں سے میں نے یہی کہا کہ بچے فیملی سب سے بڑی پرائرٹی ہے، مگر گھر نگلیکٹ نہیں ہونا چاہیے، مگر اپنا پروفیشن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایسا ٹائم بیلنس کریں کہ گھر بھی صحیح طرح، بچے نگلیکٹ ہوئے تو وہ جنریشن خراب ہو جائے گی۔ ہمیں اس جنریشن کو ہم بعد میں کیوں ٹھیک کریں، بچپن سے ٹھیک کرنا چاہیے کہ ان کی ویلیوز ہماری جو ہیں، اپنی اسلامی پاکستانی ویلیوز ہیں، اس کو قائم رکھیں اور ان کو ویلیوز سکھائیں۔ تو اگر ماں وقت نہیں دے گی تو بہت مشکل ہے کہ وہ ہو۔ میڈس پہ پلنا بہت آسان ہے، پیسے دیں اور میڈس پہ پل جائیں۔ تو کوشش میری بیٹیوں کے ساتھ مجھے یہی رہتا ہے کہ کام ضرور کرو، کام نہیں چھوڑو، مگر گھر پہ بھی توجہ دو، گھر بھی بہت ضروری ہے۔ صحافت کے شعبے میں خواتین کی شمولیت، خواتین صحافی ہماری توجہ ان موضوعات کی طرف دلا سکتی ہیں جس پر عام طور پر توجہ نہیں دی جاتی۔ خواتین صحافی اپنے الگ پرسپیکٹو سے نہ صرف اپنے اداروں کے لیے ایک ایسٹ ثابت ہو سکتی ہیں، ایک عام لوگوں کے اندر اہم موضوعات پر آگاہی بھی پر۔ آپ ہی لوگوں سے میں ریکویسٹ، میں نے اسلام آباد میں ابھی نام بھول گئی، تو ان میں جرنلسٹ آئی ہوئی تھی، تو میں نے اسے یہ کہا کہ دیکھو آپ لوگ ہمارے ساتھ کام کرو۔ میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں یا جرنلسٹ نہیں ہوں، کچھ نہیں، مگر مجھے شوق ہے کہ کام ہونا چاہیے، اپنے ملک کو ہم اوپر لے کے جائیں، ہماری بہنوں بچیوں کا خیال کریں، اس پہ کام کریں۔ آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اویئرنیس اور اہمیت دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف سماجی مسائل کا سامنا ان مسائل میں ہے۔ وومن امپاورمنٹ کے ساتھ ساتھ خواتین کی صحت، جو 3-4 چیزوں پہ میں کام کر رہی ہوں، میں نے بتایا بریسٹ کینسر اویئرنیس، کوئی ٹریٹمنٹ کوئی چیز نہیں ہے، اویئرنیس ساری دنیا میں یہ ہے۔ ایک ابھی کو ڈاکٹر عذرا آنکالوجسٹ امریکہ سے آئی ہیں، ان کی کتابیں میں نے یہی پڑھا کہ کوئی وہ نہیں ہے، صرف اویئرنیس کے فرسٹ اور سیکنڈ سٹیج پہ ڈائگنوز ہو، ارلی ڈیٹیکشن، اپنا ٹریٹمنٹ، اپنا سیلف ایگزامینیشن خود کریں۔ اور ساری دنیا میں یہی ہے، نو ٹریٹمنٹ ہے مگر کیور ایسا نہیں ہے کہ نہ ہو۔ تو اس میں ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنی بہنوں کو یہ بتائیں۔ اور پھر دوسرے جو 3-4 چیزیں میں نے بتائیں، میں رائٹس آف ڈفرینٹلی ایبل پہ کام کر رہی ہوں۔ ہم لوگ جو ڈفرینٹلی ایبل کہا جاتا ہے یا ہینڈی کیپ کہیں، ان لوگوں کو ہم گھر میں بند کر کے رکھ دیتے ہیں، نہ ہم باہر نکالتے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم کیوں نکالیں۔ نہ ماں باپ کا قصور ہوتا ہے نہ بچوں کا۔ تو مجھے اس پہ بہت خیال تھا کہ ساری دنیا میں چلے جائیں، آپ کو اتنی فیسلٹیز ہیں، ہم لوگ مسلمان ہو کر ہم لوگ کوئی فیسلٹی نہیں دیتے، ہم اندر بند کر کے رکھتے اور ان کو بری طرح ٹریٹ کرتے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ عزت بخشی اور یہ اعزاز دیا کہ ہم اپنے
اراکین کی جو ہے وہ خدمت کر سکیں، ان کے کچھ دکھ درد بانٹ سکیں، ان کے لیے کوئی ویلفیئر کا کام کر سکیں، ان کے جو کہہ لیں معاملات ہیں، جو مشکلات ہیں، ان کو دور کر سکیں. تو یقیناً یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، نہ ہمارا یہ اختیار ہے، نہ ہماری ایسی کوئی صلاحیت ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ایسے وسائل ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی وہ بابرکت ذات ہے جو ہمیں اس قابل بناتی ہے، جو عزت دیتی ہے، جو اختیار دیتی ہے، اور جو ہم سے وہ کام لے لیتی ہے کہ جو انسانیت کے لیے بھی آپ کہہ لیں کہ باعث رحمت ہوتے ہیں اور ہمارے لیے باعث فخر ہوتے ہیں. تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ورنہ تو میں خیال ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، اور نہ ہماری کوئی ایسی کوئی کوشش ہے، اور نہ کوئی ہماری ایسی ذات ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم یہاں کھڑے. جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عزت ہے تو ہم یہاں موجود ہیں. تو یہ عزت بھی جو ہے اللہ کی دین ہوتی ہے، کوئی نہ لے کے آتا ہے، نہ کوئی خود پیدا کرتا ہے. یقیناً یہ سب چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہی جو ہے شکر ادا کرنا چاہیے. آج کے اس آپ کہہ لیں پرمسرت موقع پہ جو ہم یہاں لوگ جمع ہیں، میں خاتون اول اسلامی جمہوریہ پاکستان بیگم سمینہ عارف الوی صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا. ابھی انہوں نے بتایا کہ ان کا کوئی تھوڑی سی سرجری بھی ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا حالانکہ پروٹوکول بہت سخت تھا، بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی جو ہے وہ کراچی پریس کلب تشریف لائیں. میرے لیے مثلا ہم سب کے لیے یہ باعث فخر ہے کہ انہوں نے کراچی پریس کلب کو عزت بخشی اور اپنی آمد سے جو ہے یہ ثابت کر دیا کہ یقیناً کراچی پریس کلب جو ہے وہ آج بھی پاکستان کا سب سے معتبر ادارہ ہے، اور صحافیوں کی عزت ہے، ہماری جو ہے آپ کہہ لیں پہچان ہے، ہمارا دوسرا گھر ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں خوش آمدید کہوں گا میڈم ارم تنویر صاحبہ کو، ڈی جی PID وہ یہاں موجود ہیں. شمیم اختر صاحبہ ہماری بہت ہی سینئر جرنلسٹ ہیں، بہت ہی سینئر ہماری ممبر ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہوں گا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے حنیف گوہر صاحب چیئرمین گوہر گروپ آف کمپنیز یہاں موجود ہیں، ان کو بھی میں خوش آمدید کہوں گا. حنیف گوہر صاحب نے جو ہے وہ جو خواب ابھی کلثوم نے بتایا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ وومن کمپلیکس جو ہے وہ بنایا جائے، تو اس کے لیے جو ہے حنیف گوہر صاحب نے جو ہے وہ 10 لاکھ روپے جو ہے وہ اس کے لیے ڈونیشن دیا. اس کے ساتھ ساتھ جمشید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، فارم ایوو کے CEO ہیں. ان کو ہم نے جب یہ وومن کمپلیکس دکھایا تو انہوں نے کہا کہ جو جم ہے پورا جم جو ہے ہم بنا کے دیں گے. اور یقیناً ابھی میرے خیال میں تھوڑا سا چونکہ سیکورٹی کے ایشوز تھے تو ابھی ہم نے اس طرح ابھی آپ لوگوں کا وزٹ نہیں ہوا، لیکن پروگرام کے اختتام پہ انشاءاللہ تفصیلی جب وزٹ ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ جو جم ہے وہ فارم ایوو کی طرف سے. میں جمشید صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا. باسر زیدی صاحب یہاں موجود ہیں، کراچی ریزیڈنس فاؤنڈیشن کے صدر ہیں، ان کا بھی شکریہ کہ انہوں نے اس میں تعاون کیا. توفیق صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے ایسوسیٹ ممبر بھی ہیں، کانٹریکٹر بھی ہیں، انہوں نے بھی جو ہے اس میں باقاعدہ جو ہے وہ تعاون کیا ہے. صوفیہ ازدانی صاحبہ، ان کا بھی اس میں تعاون شامل ہے. اس کے ساتھ ساتھ عقیل کریم ڈیڈی صاحب ابھی میں تھوڑی دیر میں تشریف لانے والے ہیں، چیئرمین AKT گروپ. ان کا بھی ہم جو ہے وہ شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے 25 لاکھ روپے جو ہے وہ وومین ہمارے جو کمپلیکس ہے اس کے لیے جو ہے وہ ڈونیشن جو ہے وہ دیا. یہ جو وومن کمپلیکس ہے ہمارا، یہ یقیناً ہماری خواتین کا بھی خواب تھا اور شاید ہمارا بھی خواب تھا، اور ہم سب کی یہ خواہش تھی کہ جو ہماری خواتین ممبرز ہیں یقیناً وہ ورکنگ جرنلسٹ ہیں، ان کے لیے ایک الگ سے، ویسے تو پریس کلب میں پورے پریس کلب ہی مطلب خواتین کا بھی ہے اور مرد حضرات کے تقریباً سب کا برابر ہے، اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ کتنا ہمارا ہے اور کتنا خواتین کا. پریس کلب سب کے لیے ایکول ہے. لیکن پھر بھی ایک ہماری خواہش تھی، اور اس سے زیادہ جو ہے ہماری خواتین کی بھی خواہش تھی کہ کوئی ایسی کوئی ایک جگہ ہو جہاں پہ ان کی باقاعدہ 100% جو ہے وہ اجارہ داری ہو، جہاں پہ ان کے جو ہے وہ قوانین چلیں، ان کے لیے جو ہے چیزیں موجود ہوں، اور جہاں وہ کہہ سکیں کہ یہ حدود ہے، یہ ہماری، اس کو آپ جو ہے وہ پار نہیں کر سکتے. تو یہ ایک ذمہ داری تھی. جب میں سیکرٹری بنا تو بہت سی خواتین ممبر ہماری، جب میں KUJ کا سیکرٹری تو جب بھی یہ بات ہوتی تھی اور کرتی تھیں کہ ہمارے لیے تھوڑا سا بڑی کوئی جو ہے نا اسپیس بنائی جائے اور کوئی بڑی جو ہے جگہ بنائی جائے جس میں جو ہے ہمارے لیے بھی کچھ فیسلٹیز ہوں، چیزیں ہوں، اور جہاں ہم اپنی پرائیویسی کو بھی جو ہے انجوائے کر سکیں کہ اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے اپنے بھی مطلب پتہ سب ہوتا ہے کہ خواتین کی بھی اپنی ہوتی ہے، پرائیویسی بھی ایک سمجھیں اب ضروری ہے. تو اس تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہماری گورننگ باڈی، ہمارے صدر سعید سربازی صاحب سے جب ہم نے اس کو ڈسکس کیا بیٹھ کے، اور بات یہ آئی کہ ہمیں کرنا چاہیے، تو اتفاق تھا کہ ہم یہاں آئے تھے. یہ جو ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ وومن کمپلیکس ہے، اس کو ہم نے پہلے جو ہے ڈیجیٹل لیب جو ہماری اوپر ایک موجود ہے، اور وہ بھی جو ہے آپ کہہ لیں کہ
پاکستان میں پہلا پریس کلب ہے کراچی پریس کلب، جس کے پاس یہ ڈیجیٹل لیب موجود ہے. اس کے ایکسٹینشن کے لیے ہم نے جو ہے نا یہ جگہ ہم دیکھ رہے تھے، لیکن جب اس میں بات چلی تو اس میں پتہ چلا کہ جب ایکسٹینشن کرنے آئیں گے اور اس کو ہم اگر اوپر سے یا نیچے لاتے ہیں تو اس میں بہت سارے وسائل بھی لگ جائیں گے اور بہت زیادہ ٹائم لگے گا. وہیں پہ اچانک باتوں میں خیال آیا کہ اس کو اور کیا کر سکتے ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کہہ لیں کہ ایک توفیق تھی اور ایک خیال تھا کہ اچانک ذہن میں آیا کہ اس کو جو ہے نا ہم وومن کمپلیکس بنا دیتے ہیں. وہاں سے سمجھیں یہ سفر کا آغاز ہوا. اس کے بعد ہم نے اس کے نقشے بنائے، کوئی ڈرائنگ بنائی، اس کی ایک فائل بنائی. جو دوست ہمارے پاس آتے تھے، جیسے حنیف گوہر صاحب ہیں اور بھی بہت سارے دوست، جمشید صاحب آئے، تو ان کو ہم وہ فائل دکھاتے تھے کہ بھائی ہمارا خواب ہے، یہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، کیا کرنا ہے. تو یہ فائل ہم لے کے، اپنا خواب لے کے جو ہے ہم فائلوں میں، کاغذوں میں جو ہے وہ گھومتے رہے، اس میں کوشش کرتے رہے، اس میں رنگ بھرنے کی کوشش کی ہم نے، اس میں لوگوں سے بات کی اس میں. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا خواب سچے ہو جاتے ہیں، تو یہ خواب جو ہے یہ سچا ہوا اور آپ کے سامنے جو ہے یہ وومن کمپلیکس جو ہے وہ موجود ہے. اس میں جس طرح کلثوم نے بتایا کہ اس میں ٹی وی ہال ہے، اس میں ورک اسٹیشن ہے، کمپیوٹر ہم نے یہاں رکھے ہیں. اس میں آپ کے لیے مطلب خواتین کے لیے اور آپ کے اہل خانہ کے لیے جو ہے جم موجود ہے. یہاں پہ ریسٹ ایریا ہے، میٹنگ ایریا ہے، اٹیچ باتھ ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہم نے کوشش کی کہ جو نا ایک جگہ ہم اپنی جو نا خواتین کے لیے کر دیں، تاکہ کہ ان کو جو ہے اس میں ساری جو نا سہولتیں موجود ہوں. ہم نے تو اب اس کو بنا دیا ہے اور اس کو رکھ دیا. اب اس کو کامیاب کرنا یقیناً، کل بھی ہم یہ بات کر رہے تھے، صدر صاحب بھی تھے، ہماری پوری گورننگ باڈی، ہمارے وائس پریزیڈنٹ مشتاق سہیل صاحب، ٹریجرر ہمارے احتشام سعید قریشی صاحب، جوائنٹ سیکرٹری اسلم خان صاحب، ممبر گورننگ باڈی ہمارے ذوالفقار راجپر صاحب، ذوالفقار واچو صاحب، شمس کیریو صاحب، رمیز بورا صاحب، فاروق سمی صاحب. تو ہم کل یہی بات کر رہے تھے کہ کل رات تک کا یہ تھا کہ جتنا اس میں گھومنا ہے، جتنا اس کو دیکھنا ہے، اس میں بیٹھنا ہے، اس کی چیزیں استعمال کرنی ہے، وہ کر لیں. اس لیے 2 تاریخ کے بعد جب اس کا افتتاح ہو جائے گا تو اس کے جو آپ کہہ لیں کہ رائٹ جو ریزرو ہو جائیں گے. ہمیں بھی شاید جو ہے وہ تھوڑا سا پوچھ کے شاید جانا پڑے گا اور جو ہے نا دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس میں چل رہا ہے کیا نہیں. تو یہ تمام چیزیں ہم نے، وہ کہتے ہیں نا کہ مرد جو ہیں وہ اختیارات نہیں دیتے، یا مرد جو ہے وہ اختیارات پہ قبضہ کرتے ہیں. جس طرح 18ویں ترمیم کہتے ہیں کہ اختیارات جو ہے وہ نیچے صوبوں کو دے دیے گئے. تو ہم نے بھی اپنے جو اختیارات ہیں وہ اپنی خواتین اراکین کے جو ہے حوالے کر دیے کہ یہ آپ کا جو ہے وومن کمپلیکس ہے، اور اس میں یہ آپ کے حوالے، اس کی ساری چیزیں آپ نے کرنی ہے. استعمال آپ نے کرنا ہے، مرمت ہم نے کرانی ہے. نقصان آپ نے پہنچانا ہے، اس کو سیدھا جو ہے ہمیں کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے مطلب کی ہیں اور اس مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں ایک چیز جو سب سے اہم ہے، اور یہ سوال بھی ہے اور بہت سے لوگوں نے ہم سے سوال کیا کہ یہ جو وومن کمپلیکس تو آپ نے بنایا، لیکن اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے پروفیسر شاہدہ قاضی وومن کمپلیکس. تو یہ بھی ایک پوری ایک آپ کہہ لیں کہ اس کی بھی ایک تاریخ ہے کہ میڈم شاہدہ قاضی جو اپنی پہلی خاتون طالبہ تھیں شعبہ صحافت میں جامعہ کراچی میں، ایک ان کو یہ اعزاز حاصل تھا. اس کے بعد وہ ڈان کی پہلی خاتون رپورٹر تھیں، دوسرا اعزاز ان کو یہ حاصل تھا. تیسری جو ہے وہ پی ٹی وی کی پہلی نیوز پروڈیوسر تھیں، تیسرا اعزاز ان کو یہ حاصل تھا. چوتھا جو بڑا اعزاز ان کو یہ حاصل ہے اور وہ تاحیات قائم رہے گا کہ مجھ سمیت میرے خیال میں جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں ان سب کی جو ہے وہ استاد رہی ہیں، اور ان لوگوں کی استاد رہی ہیں کہ جو خود اب جو ہے وہ استاد ہیں یا کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کسی بھی اہم شعبے کو لیڈ کر رہے ہیں، چاہے وہ چینل ہو، چاہے وہ اخبار ہو، چاہے وہ نیوز ایجنسی ہو، چاہے وہ ڈپارٹمنٹ آف ماس کمیونیکیشن ہو. اور میں اس موقع پہ میڈم عصمت آرا کا بھی شکریہ ادا کروں گا، چیئرپرسن ڈپارٹمنٹ آف ماس کمیونیکیشن، سابقہ چیئرپرسن فوزیہ ناز صاحبہ کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا. ساجیہ محمود صاحبہ یہاں موجود ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر یاسمین قاضی صاحبہ کا، ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا. میڈم شاہدہ قاضی کی سسٹر ہیں، وہ یہاں موجود ہیں. طاہر صدیقی صاحب یہاں موجود ہیں، جنہوں نے آخری ایام میں جو ہے میڈم کی جو ہے پوری آپ کہہ لیں کہ ان کے لک آفٹر ان کو کیا اور ان کی بیماری میں بالکل ان کے ساتھ رہے. اور ہم تو یہ کہتے ہیں، بلکہ سب یہی کہتے ہیں کہ طاہر صدیقی صاحب جو ہیں ان کے، کوئی کہتے ہیں کہ منہ بولے بیٹے ہیں، لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ طاہر صدیقی صاحب جو ہے ان کے، میڈم شاہدہ قاضی کے جو ہے وہ حقیقی بیٹوں سے بھی جو ہے وہ زیادہ ہیں. تو میرے خیال میں تھوڑا سا طاہر صدیقی صاحب کے لیے بھی جو ہے کچھ کلیپنگ جو ہے آپ لوگ. میں صرف ووٹ آف تھینکس اور کچھ عرض کرنا چاہوں گا. تو میں کراچی پریس کلب کی گورننگ باڈی اور کراچی پریس کلب کے ممبران کی طرف سے میڈم آنریبل سمینہ عارف الوی صاحبہ، شمیم اختر صاحبہ، ارم تنویر صاحبہ ڈی جی پی آئی ڈی، ڈاکٹر یاسمین قاضی صاحبہ سسٹر، ڈاکٹر شاہدہ قاضی صاحبہ، مسٹر حنیف گوہر صاحب،
चेयरमैन गौहर ग्रुप मिस्टर जमशेद अहमद साहब, COO फार्मा ईगो मिस्टर बासिर जैदी साहब, मिस्टर तौफीक अहमद साहब, मिस्टर DC साउथ साहब अल्ताफ सरियो साहब, AC साहिबा जहरा साहिबा, मिस असमत तारा साहिबा चेयरपर्सन MCD, और उन तमाम मेरे जो सीनियर बैठे हुए हैं और जिनके ताउन के बगैर मैं समझता हूँ कि वो मुमकिन नहीं था कि कराची प्रेस क्लब की गवर्निंग बॉडी या कराची प्रेस क्लब की जो होते हैं उसमें मकसूद यूसुफी साहब बैठे हुए हैं, इम्तियाज़ फाराम साहब बैठे हुए, आरिफ बलोच साहब बैठे हुए, जमील साहब बैठे हुए, आसिफ महमूद साहब बैठे हुए, अली अकबर साहब बैठे हुए, नेमत खान साहब बैठे हुए, जिनका तुफैल साहब बैठे हुए। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए एक एजाज़ है बीइंग अ प्रेसिडेंट कि पाकिस्तान के सबसे पहला वुमेन कॉम्प्लेक्स जो यहाँ इस्टेब्लिश हुआ है वो हमारे और हमारी गवर्निंग बॉडी के दौर में हुआ है। ये गुज़िश्ता मार्च का किस्सा है जब हमने यहाँ हमारे सीनियर जर्नलिस्टों को जो है परफॉर्मेंस में उन पे एक प्रोग्राम रखा, तो मैडम लेट प्रोफेसर शाहिदा काजी साहिबा मौजूद थी। तो बेसिकली यहाँ पर दो तीन चीज़ें डिस्कस होती है। मैं समझता हूँ हमारा मज़हब भी औरत को जो है उसके हुकूक की बात करता है, और कराची प्रेस क्लब जो है आपको तो पता है इफ्तिताह करने के लिए अपनी इस सर्जरी के बावजूद तशरीफ़ लाई, और आप सबका भी वेलकम। बहुत सारी बातें शुएब साहब ने कर दी हैं और मेरा ख्याल है इसमें बहुत ज़्यादा एडिशन की ज़रूरत नहीं है, पर ये मैं बात ज़रूर कहूँगी कि जिस तरह के अपने तजर्बात शमीम अख्तर साहिबा ने अभी बयान किए वो इतने दुरुस्त तजर्बात हैं कि वो कोई ख़ातून जो वर्किंग वूमन हो और मैदान में निकल के मर्दों के साथ काम कर रही हो वही बयान कर सकती है। और आई एश्योर यू कि आप जितने मर्ज़ी मर्द हजरात हमारे जो इश्यूज़ हैं या मसाइल हैं उनसे वाकिफ़ होने का दावा करें, लेकिन फिर भी आप उस लेवल तक नहीं पहुंच सकेंगे जो चीज़ें हमें फ़ेस करनी पड़ती हैं। और हम हमेशा कहते हैं कि ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फोर्स में आना चाहिए, लेकिन हमें इस पर गौर करना पड़ेगा कि हम प्रैक्टिकली उनको वर्क फोर्स का हिस्सा बनाने के लिए क्या अमली इक़दामात उठा रहे हैं, क्योंकि उन अमली इक़दामात के बग़ैर सिर्फ बात करने से, और ज़ाहिर है उसको बात करने से ये फ़ायदा होगा कि हमारे वो बातें हमें सामने वाज़ेह होंगी, नज़र आएंगी, लेकिन अमली इक़दामात की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारी ख़वातीन माशाल्लाह से अब तालीम के मैदान में भी लड़कों से भी आगे निकल गई हैं, लेकिन अमली इक़दामात के बगैर उनके लिए प्रैक्टिकली वर्क फोर्स का हिस्सा बनना जो है वो तकरीबन नामुमकिन होगा। और मैं ये इस गवर्निंग बॉडी को तो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करूँगी कि वही वाली बात है कि ये सिर्फ बातें इन्होंने नहीं बनाई, इन्होंने प्रैक्टिकली वो करके भी दिखाया है। और इससे मुझे लगता है कि जो वुमेन जर्नलिस्ट हैं वो यकीनन बहुत बड़ा उनको रिलीफ मिलेगा, और बहुत सारी नई आने वाली जर्नलिस्ट जो हैं उनको अब आई होप कि आप अपना मेंबरशिप क्राइटेरियन भी ऐसा रखें कि मज़ीद ख़वातीन जो हैं वो कराची प्रेस क्लब का हिस्सा बन सकें और आपकी इस फैसिलिटी से वो फ़ायदा भी उठाएं और पॉजिटिवली जो है वो कंट्रीब्यूट भी कर सकें। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आज आपने मुझे यहाँ आने की दावत भी दी और आपसे बात करने का मौका भी मिला। शुक्रिया। साल पहले की बात बताऊँगी। मैं जब रिपोर्टिंग करके आती थी बहुत थकी हुई, तो मैं कहती थी अब मैं जाऊँ कहाँ, तो मैं प्रेस क्लब पहुँचते ही हॉल में जाती थी, सोफ़े पड़े होते थे, 2-4 और रिपोर्टर इधर उधर सोफ़ों पे सोए होते थे, एक पे मैं भी लेट के सर मुंह पे दुपट्टा डाल के सो जाती थी। फिर यहाँ एक फरजाना खान होती थी, उनका एक छोटा सा बेटा था। वो जब ड्यूटी के लिए आती थी तो अपने बेटे को यहाँ प्रेस क्लब में छोड़ देती थी, और पठान चौकीदार होता था तो वो कहता था मैं इसको सीने पे रख के पालूँगा। यही ऑफ़र उसने मुझे भी दी थी, लेकिन मैंने फिर कोई बच्चा पैदा नहीं किया, उसे ज़्यादा तकलीफ नहीं दी। तो उसका बेटा भी इस क्लब में पल के बड़ा हुआ। तो मेरा ख्याल है सेक्रेटरी प्रेस क्लब शेर साहब जो हैं उनको इन वाक़यात का इल्म नहीं था, लेकिन ये ख़वातीन के पुरज़ोर इसरार पर इन्होंने ये कॉम्प्लेक्स बना के उस रोज़ की ज़रूरत को यहाँ पूरा किया है। तो अब ये बेफिक्री से अपने बच्चे भी ला सकती हैं और आके सो भी सकती है, क्योंकि हम लोगों को सबसे ज़्यादा सोने की ज़रूरत होती है, हम बड़े थके हुए आते हैं। ख़ास तौर से जो ख़वातीन जर्नलिस्ट होती हैं उनको घर भी संभालना होता है, शोहर भी संभालना होता है, और फिर बाहर के काम तो फिर थक के आके यहीं सो जाए तो बेहतर है। अच्छा, एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि शाहिदा जो है मेरे लिए मुझसे 2 साल सीनियर थी, हम कराची यूनिवर्सिटी में इकट्ठे थे। मैं फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट में थी
اور وہ جرنلزم میں تھی، لیکن ہماری ملاقات ہو جاتی تھی. تو میرے لیے وہ سب سے زیادہ میرے لیے قابل احترام اس لیے ہے کہ وہ ایک معلمہ تھیں. انہوں نے ایک جنریشن پیدا کی جرنلسٹ کی، اور جو بڑے لائق فائق ہیں. اور میں نے تو پھر یہی کام کیا کہ بھائی میں نے جو گھریلو عورتیں تھیں، جو ہمارا اخبار تھا اخبار خواتین، وہ ایک چلتا پھرتا ہوم اکنامکس کالج تھا. تو ہم نے پھر جو گھریلو خواتین تھیں ان کو اکسایا کہ یہ جو آپ کی بچیاں ہیں ان کو بھیجیں باہر، اور وہی بچیاں جو ہیں پھر آگے جا کے یہ جرنلسٹ بھی بنی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہیں. تو میرے لیے جو سب سے بڑا اعزاز ان کا ہے وہ یہ ہے. جہاں تک ڈان کی پہلی خاتون رپورٹر ہونے کا ہے، انیس مرزا تھیں، جو انیس مانڈوی والا تھیں. پہلے یہ سلیم مانڈوی والا کی پھوپھی تھیں. تو یہ پہلی رپورٹر تھیں، اور یہ پریس گیلری کور کیا کرتی تھیں ڈان کے لیے. تو میں نے کہا ریکارڈ کی درستی بھی ضروری ہے. تو بس، اور میں آپ کو کیا بتاؤں، اتنا اچھا کام انہوں نے کر دیا، آپ نے دیکھ لیا، اور اب یہ خواتین اس سے فائدہ اٹھائیں گی. میں تو اب ریٹائر ہوں اور اپنی ریٹائرمنٹ کا لطف اٹھاتی ہوں. بہت شکریہ آپ کا. خدا حافظ.